بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تبسم نہ فرمایا، یعنی کبھی مسکرائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ 22 سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال بیشتر پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب 18 سال 5 مہینہ کی ہوئیں تو ذی الحجہ 2 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو بولے کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ حتمیہ زرہ کہاں ہے جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ تو عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ ذرہ کے سوا اور جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نذر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں تو حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے متعدد مقامات تھے جن میں سے وہ کئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان ہی سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ تو حارث رضی اللہ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس میں چلی گئیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید عالم رضی اللہ عنہ کو جو جہیز دیا وہ بن کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندرائی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشک اور 2 چکیاں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نئے گھر میں چلی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر مشہور روایات کے مطابق 29 سال تھی کہ جناب رسالت پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کیں، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا
جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولیں وقراب ابا، ہے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغائبہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 عیسوی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 سال کا تھا۔ بعض روایتوں میں تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تجدید و تدفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا ان ہی سے ہوئی۔ اس سے بیشتر عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا، چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں انتہائی حیا اور شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے وصیت کی تھی کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا جگر گوشہ رسول، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں۔ یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ بقیہ میں حضرت امام حسن کے مزار کے پاس مدفون ہیں۔ ابن ذہبہ نے یہی لکھا اور مورخ مسعودی نے بھی اسی قسم کی تشریح کی ہے۔ مورخ موصوف نے 332 عیسوی میں بقیہ کی ایک قبر پر ایک کتبہ دیکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، لیکن طبقات کی متعدد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب رضی اللہ عنہ۔ محسن نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہایت محبت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی رہی۔